السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز فرشتہ یہ منادی کرتا ہے کہ اے فرزند آدم علیہ السلام، وہ تھوڑا مال جو تجھے کفایت کرے اس کثیر مال سے بہتر ہے جس سے بے اندازہ خوشی ہو اور غفلت پیدا ہو۔ یعنی بندے کا اللہ کا شکر گزار ہونا اور اللہ کی طرف سے اتنا عطا کیا جانا جس سے ضرورت پوری ہو جائے، وہ بندے کے لیے سب سے بہترین ہے، بنسبت اس کے کہ بندہ ضرورت سے زیادہ لے لے، پھر وہ غفلت میں پڑ جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرزند آدم، اگر میں تجھے ساری دنیا دے دوں تب بھی تو اس میں سے اپنی روزی اپنی قسمت کے مطابق کھائے گا، اور جب میں تمہیں تمہاری خوراک سے زیادہ نہ دوں تو اس کے حساب کا شغل بھی دوسروں کے سپرد اگر کر دوں تو پھر بھی تو اتنا ہی کھائے گا جتنی تیری روزی ہے۔ تو تجھ پر اللہ کا یہ بڑا احسان ہے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اگر ضرورت کے مطابق ملتا جائے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن کی روزی جو ہے، رزق جو ہے ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ تو ضرورت پوری ہو گئی، الحمدللہ، قیامت کے دن جائیں گے، ان کو کیا حساب کتاب دینا ہے؟ جو آیا انہوں نے وہ استعمال کر لیا، بیلنس زیرو ہے، تو وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جن کے پاس زیادہ ہوگا ان کو وہاں کھڑا رہنا پڑے گا اور حساب کتاب دینا پڑے گا، جو ایکسٹرا تھا، جو ضرورت سے زیادہ تھا، اس کو کہاں کہاں استعمال کیا، وہ سارا جواب دینا پڑے گا۔ تو پھر وہ مشکل کتنی پڑے گی، اور اس وقت جو حالات ہوں گے وہ کتنے سنگین ہوں گے، اور بندہ جو ہے پسینے سے شرابور، اور وہ حالات جو اس وقت کے دن کا وہ بڑا سخت دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت بندہ بیان کرے۔ تو اس دن کو یہ سب کچھ بیان کرنا پڑے گا۔ جو ضرورت سے زیادہ اللہ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں کہاں اس کو خرچ کیا تھا، کہاں کہاں اس کو استعمال کیا تھا، وہ سارا حساب دینا پڑے گا۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو ضرورت کے مطابق ملے، اور وہ تو جائے گا وہاں پر۔ تو حساب کتاب کی بات آئے گی تو وہ تو ضرورت تھی، ضرورت خرچ ہو گئی، پورا استعمال ہوگی، بیلنس زیرو، تو اس کو کہیں جاؤ جنت، وہ دیکھو سامنے جنت ہے، جاؤ، اس طرح ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا، یاد رکھیں کہ جو حریص ہوتا ہے نا، حرص کرنے والا، وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور جو قناعت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو اللہ نے حیوان بنائے ہیں، جانور بنائے ہیں، ان میں دیکھیں مکھی جو ہے نا، مکھی یہ سب سے زیادہ لالچی ہے، اس میں بڑا لالچ ہے۔ تو جبکہ وہ جو مکڑی ہوتی ہے، اسپائڈر جو ہوتا ہے، وہ جو ہے اس میں لالچ نہیں ہے، وہ قناعت پسند ہے، جتنا مل جائے شکر الحمدللہ۔ اس لیے جو مکڑی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مکڑی نے جالا بنایا نا، تو مکھی کو اس کی غذا بنا دیا۔ اب مکھی جو ہے وہ جالے میں کہیں سے پھنستی ہے نا، تو یہ اس کو کھا لیتا ہے۔ اب مکھی کو بھی اللہ خود لے جاتا ہے وہاں پہ، تو اس کی غذا بن جاتی ہے، جبکہ مکھی لالچی تھی اور وہ مکڑی قناعت پسند ہے، تو قناعت پسند جو ہے لالچی کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے قناعت پسند جو ہوتا ہے نا، وہ ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی اسی کی کامیابی ہے، اور لالچی جو ہے وہ اس کی بربادی تباہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، لالچ کو قناعت کھا جاتی ہے۔ قناعت جو بندہ کرتا ہے وہ ایک عظیم مثال بنتا ہے۔ قناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مرتا، اور حرص سے کوئی بندہ بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ حریص لالچی جو ہوتا ہے، وہ یاد رکھے کہ اس کا جو استاد ہوتا ہے نا، اس کا جو رہنما ہوتا ہے نا، استاد ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔
اور جو قناعت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، تو وہ رزق حلال اس کو اللہ ہر صورت دیتا ہے اور اتنا عطا فرماتا ہے جس سے اس کی گزر اوقات الحمدللہ اچھی ہو جاتی ہے۔ لالچ بندے کو پریشان کرتی ہے، بے سکون کر دیتی ہے، اور قناعت جو ہے وہ بندے کو پرسکون رکھتی ہے۔ حرص، لالچ ذلت اور رسوائی کی چابی ہے، اور قناعت جو ہے وہ راحت اور اطمینان اور سکون کی چابی ہے۔ اب آپ کی چوائس ہے، آپ کون سی چابی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حرص رزق حلال کو کھا جاتا ہے اور اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے، اس طرح بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حرص بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا حق ہوتا ہے شکر ادا کرنا ہی نہیں، بلکہ نعمت جو ہوتی ہے اس کو جس طرح اللہ کا حکم ہے اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر وہ زیادہ نعمت ہے تقسیم کر کے کھانی چاہیے، اور جس طرح کی نعمت ہے اس کا اگر اللہ کے حکم سے اس کی تقسیم ہوگی اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا تو پھر الحمدللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بندہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے پر کرم ہوگا، رزق بھی بڑھ جائے گا اور پھر نعمت میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بندہ جب اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، شکر گزار یہ نہیں ہوتا کہ بس شکریہ لفظ کہہ دو تو وہ شکر گزار ہو گیا، نہیں، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ اگر وہ رزق ہے تو اگر وہ رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہے، اپنے سے زیادہ ہے تو تقسیم کرے، سخاوت کرے، غریبوں کو دے، ضرورت مندوں کو دے، اس طرح سے وہ جو پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے، اس کو استعمال کرے جو چیز اللہ نے دی ہے، پھر شکر ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بس صرف شکر کا لفظ ادا کرو تو وہ سب ہو گیا، نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، پھر اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ پڑھو تو پھر اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے اور وہ رزق جو ہے وہ بڑھتا ہے، وہ نعمت جو ہے کم نہیں ہوتی، پھر اللہ کی رحمت بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ جو لالچ ہوتا ہے ایک رسی کی طرح ہوتی ہے، یہ بندے کے گردن میں بندھی ہوتی ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہ جو ہے نا یہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ گردن میں جو بندھی ہوئی رسی ہوتی ہے ذرا کھچ جائے تو پھر گردن ہی تباہ ہو جاتی ہے، بندہ ہی مر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا لالچ جو کرتے ہیں بعض اوقات وہ کام پورا نہیں ہو پاتا، ان کی وہ جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا تو پھر وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی جو ہے وہ اگر وہ کاروبار ہے وہ زیادہ بڑا سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ ہم کمائیں، اور اس طرح بعض اوقات وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ لالچ بری بلا ہے، لالچ بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ حرص سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بندہ جو ہے اپنے خرچ کو کم کرے اور سادہ کپڑے پہنے اور روکی سوکھی پر بھی گزارا کر لے، سالہ نہیں ملتا تو کبھی کبھی استعمال کر لے تو الحمدللہ پڑھے اور شکر ادا کرے، آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے تو بہت بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اخراجات جو ہے نا وہ زیادہ رکھنا نقصان میں ہے، اور کیونکہ فضول خرچی سے نقصان ہی ہوتا ہے نا۔ قناعت کا مطلب ہے ضرورت کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلا لے بندہ، تو یہ بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا خرچ متوسط درجے کا ہوگا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا، یعنی درمیانی درجے کا، نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی ہو، بس ضرورت کے مطابق خرچ ہو، الحمدللہ بندہ کبھی محتاج نہیں بنے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جن میں مخلوق کی نجات ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ خلوت جلوت میں اللہ سے ڈرنا، کہ بندہ اکیلا ہو پھر بھی اللہ کا خوف رکھے، اگر بندہ دوسروں کے ساتھ ہے، مخلوق میں ہے، پھر بھی اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھے۔ دوسری بات کہ اگر بندہ فقیر ہے، اس کے پاس دولت دنیا نہیں ہے، پھر بھی وہ جتنا ملا اس کو اعتدال سے خرچ کرے، میانہ روی کرے، فضول خرچی نہ کرے۔ اگر اللہ نے بہت کچھ دے دیا پھر بھی اعتدال سے، میانہ روی سے خرچ کرے، نہ
فضول خرچی کرے تو نہ کنجوس رہے۔ اسی طرح سے تیسری بات ہے کہ خوشی اور غمی میں انصاف سے کام لے، اللہ کے حکم کے مطابق، الحمدللہ پھر زندگی بہتر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گا، اور جو کوئی خرچ میں فضول خرچی یعنی اسراف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غربت میں ڈال دے گا۔ پھر دیکھیں نا، فضول خرچیاں کریں تو پھر غربت میں جائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا پھر کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے، روزی نہیں ہوئی، کام نہیں ملتا، تھوڑا ہو گیا ہے جی، پیسہ نہیں ملتا۔ کیوں ہوئی؟ فضول خرچی جو کر لی، عیاشی کی چیزیں لے لیں، ایک چیز موجود ہے دوسری لے لی، تیسری لے لی، وہ ایک چیز موجود ہے بس گزارا چلاؤ، نہیں جی دو تین چار ایک چار طرح کی رکھنی ہے چیزیں، تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر اسی طرح غربت میں جاؤ گے۔ ضرورت کے مطابق جب کوئی چیز لوگے تو آپ کبھی بھی وہ غریب نہیں ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اندازے کے ساتھ خرچ کرنا نصف روزی ہے، یعنی اندازہ لگاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ، اور پھر روزی آرام سے سکون سے میانہ روی سے جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرو، انشاءاللہ دیکھنا کہ آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ جب بندے کے پاس ایک دن کی روزی آ جائے تو دوسرے دن کی روزی کی فکر نہ کرے بندہ، کیونکہ شیطان تو بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ تیری عمر بڑی ہے، کل کے بارے میں ابھی سوچ لے، پروگرام بنا لے، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ پروگرام بنانے کا شیطان خیال ڈالتا ہے، اور بندہ اگر نہیں بناتا تو نماز پڑھتا ہے تو نماز میں کہتا ہے ابھی اس نماز میں ہی پروگرام بنا لے، تو بندے کو بے فکر نہیں رکھتا۔ وہ کچھ کام کرنے، جب اللہ کا کام کرنے لگتا ہے تو شیطان دل میں ڈالتا ہے یار تو کل کیا کرے گا، کل کہاں سے کھائے گا، پروگرام بنا اپنا، تو وہ جو ہے نا بندے کو وسوسے ڈال کے خراب کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا بندہ بے فکر رہے، کیونکہ اللہ موجود ہے، وہ اللہ زندہ ہے، حی و قیوم ہے، اس نے رزق دینا ہے، وہ ضرور دے گا، بے فکر ہو جاؤ، کل کے لیے اللہ دے گا، اور آج جو اللہ نے دیا ہے کل بھی وہی اللہ ہے جو دے گا۔ اس لیے آپ یاد رکھو کہ مال جہاں بھی ہوگا، جس پر آپ کا اللہ نے نام لکھا ہوگا وہ آپ کو ہر صورت ملے گا۔ شیطان آپ کو یہ جو ہے نا کوشش کر کے آپ کو خراب کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے تو غریب ہو جائے گا، تو کام نہیں کرے گا، تیرا کہاں سے خرچہ پورا ہوگا، اس طرح کل کو نہیں ہوگا تو پھر کیا پتہ تجھے بے حیائی، فحاشی اور اس طرح میں پتہ نہیں کیا کیا اس کو گندی خیال ڈالتا ہے اس طرح سے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تو تمہیں خیال ڈالتا ہے محتاج ہونے کا اور حکم دیتا ہے تو بے حیائی کر، گندے کاموں میں پڑ جا، بے حیائی کے کاموں میں پڑ جا، چلو ادھر سے کمائی کر لے، تو یہ بڑے گندے خیال ڈالتا ہے۔ اس لیے شیطان کی باتوں میں نہ آؤ، اللہ کے حکم پہ چلو۔ یاد رکھو رزق حرص کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ روزی جو نصیب میں لکھی ہے وہ ہر صورت مل کر رہے گی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور انہیں نہایت فکر مند پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر مند کیوں ہو، کیا وجہ؟ وہ روزی کی بات انہوں نے بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقدر میں ہے وہ آپ کو ہر صورت ملے گا، جو تمہاری روزی ہے وہ یقیناً تجھے ملے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے روزی کا بندوبست کرتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ اس لیے بندے کو وہم و گمان نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی جو روزی ہے، رزق ہے، اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اسی کو قناعت کہتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے پر بندہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے تھوڑا کچھ تو نہیں دیا نا، بندہ جو مانگتا ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بے مانگے اللہ نے دی ہوئی ہیں، پھر بھی بندہ ناشکرہ بنے اور وہ پھر تو ظالم ہو گیا نا۔ جس طرح کہ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر
34 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ مانگا نا وہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو تم مانگتے ہو ہم تمہیں وہ دے دیتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرنے لگو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ گنو، پھر آنکھ کو گنو، کان کو دیکھو، آپ کہو نا کان کوئی اور آپ کو دے دے، اگر آپ کا کان خراب ہو جاتا ہے دوسرا کوئی دے دے، آنکھ آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو کوئی اور دے دے، کون دیتا ہے؟ کتنی یہ کروڑوں میں اربوں میں نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں تو صحیح نا، کتنا یعنی آپ کے پاس دل ہے، آپ کے پاس جسم کے اندر کتنے اعضاء ہیں، ایک ایک عضو کی آپ بات کرو، کتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیے ہوئے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات صحت دی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کی فیملی، بچے اور سب کچھ، بعض لوگ ہیں کہ ان کی نہ بچے ہوتے نہ کچھ، ان کا وہ پریشان حال ہے، اور آپ کو گھر بار بھی دیا، سب کچھ دیا، اور لوگوں کتنی آپ نعمتیں گنو نا، ذرا گنتے جاؤ، لسٹ بناؤ تو آپ ہر نعمت، اتنی نعمتیں رب نے آپ کو دے رکھی ہیں، آپ تو ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیوں ایسے جو ہے نا تم حرص اور طمع کرتے ہو، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی کیوں نہیں ہوتے، قناعت پسندی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ بس۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان، بے شک جو انسان ہے نا، لظلوم، یہ بڑا ظالم ہے، کفار، ناشکرہ ہے، یہ بڑا ناشکرہ ہے، بڑا ظالم ہے، نہ شکر ادا کرتا ہے، الٹا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں نا وہ بھی پھر جاتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر بھی شکر ادا کرے، اور جو بندے کے پاس خود دیکھے کتنی نعمتیں ان گنت اللہ نے دی ہیں، یعنی جو بغیر مانگے دی ہیں۔ کچھ چیزیں مانگ کے بندہ اللہ سے لیتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو کہ بندے کے پاس بغیر مانگے ملی ہیں۔ آپ غور کریں تو بغیر مانگے جو ملی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے نا، وہ تو حد ہی نہیں ہے نا۔ آپ کے پاس کتنی، دیکھیں آپ اپنے اندر دیکھیں کتنے کچھ، آپ کی اپنی باڈی کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں، اپنی کون کون سی نعمتوں کو آپ جھٹلاؤ گے؟ بتاؤ نا کہ کون کون سی نعمتیں آپ کے پاس، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، ذرا گنو تو صحیح۔ ان گنت ہیں وہ نعمتیں جو بندہ مانگتا نہیں ہے، بغیر مانگے رب نے دے رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ کے شکر گزار بنو، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ جو اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اسی میں ہی بھلا ہے، تاکہ ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ یہاں دے دے اور قیامت کے دن وہاں آرام سے جنت میں جانے کا موقع مل جائے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے، اور اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔